ایک روز امیر حمزہ اپنے تمام دوستوں اور پہلوانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک خادم نے آن کر عرض کی، جناب بادشاہ نوشیروان کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں، اجازت ہو تو انہیں لایا جائے۔ امیر حمزہ نے حکم دیا کہ ان کو فوراً پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ 2 آدمی جن کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے مریل سے ٹٹو پر سوار چلے آتے ہیں۔ ان کے پیچھے مکے کے شریر لڑکوں کی ایک فوج تالیاں پیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ یہ قاصد نوشیروان کی طرف سے آئے ہیں، امیر حمزہ نے حیرت کے ساتھ کہا۔ اتنے میں وہ دونوں خواجہ عبد المطلب کے گھر کے دروازے تک آ پہنچے۔ امیر حمزہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا، پھر پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بہمن خرا ہے اور یہ میرا بھائی بہمن سگا ہے، ہم دونوں نوشیروان کے وزیر بختک کے چچا ہیں۔ بادشاہ نے ایک خط آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر بہمن خرا نے اپنی جیب سے ایک پھٹی پرانی تھیلی نکالی، اس میں سے نوشیروان کا خط نکال کر امیر حمزہ کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ خواجہ عبد المطلب بھی حیران ہوئے کہ آخر بادشاہ ناراض کیوں ہوا۔ امیر حمزہ کو طیش میں دیکھ کر انہوں نے کہا، بیٹا غم نہ کرو، بادشاہوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی گالی دینے سے خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی سلام کرنے سے ناراض۔ مجھے شک ہے کہ بادشاہ کے کان میں کسی نے غلط سلط بات ڈال دی ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے بہمن خرا اور بہمن سگا کو اپنے ہی مکان میں ٹھہرایا اور عرب کی مہمان نوازی کے مطابق ان کی خوب خاطر توازی کی۔ عمروں کو جب نوشیروان کے خط کا پتہ چلا تو اسے بھی بڑا غصہ آیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ ضرور کسی کی شرارت ہے، اس لیے ان قاصدوں کی خبر لینی چاہیے۔ رات کے وقت جب دسترخوان بچھا اور سب لوگ کھانے پر بیٹھے تو عمرو اپنے سر پر 2 خوان اٹھا کر لایا جن کے اوپر خوبصورت کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ بہمن خرا اور بہمن سگا کے سامنے پہنچ کر عمرو نے 2 خالی پلیٹیں ان کے آگے رکھ دی۔ سب لوگ حیران تھے کہ عمرو مہمانوں کی ضیافت کے لیے نہ جانے کون سا لذیذ کھانا پکوا کر لایا ہے۔ اتنے میں عمرو نے ایک خوان کھولا اور اس میں سے تازہ ہری ہری گھاس نکال کر بہمن خرا کی پلیٹ میں رکھی، پھر دوسرا خوان کھولا اور اس میں سے بکری کی ہڈیاں نکال کر بہمن سگا کی پلیٹ میں رکھی۔ خواجہ عبد المطلب نے عمرو کی یہ حرکت دیکھ کر غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جناب خواجہ صاحب، میں نے مہمانوں کے پسندیدہ غذائیں ہی ان کے سامنے پیش کی ہیں، آپ شاید بھول گئے کہ ان میں سے ایک صاحب کا نام بہمن خرا ہے اور دوسرے کا نام بہمن سگا، یعنی گدھوں کے لیے گھاس اور سگا یعنی کتوں کے لیے ہڈیوں سے زیادہ لذیذ اور دل پسندیدہ خوراک اور کون سی ہو سکتی ہے؟ عمرو نے جواب دیا اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سب لوگ کہے مارنے لگے۔ خواجہ عبد المطلب بھی اپنی مسکراہٹ دبا نہ سکے۔ اتنے میں عمرو نے ایک اور حرکت کی، اپنے ایک نوکر کو اشارہ کیا اور اس نے گدھے کی پالان لا کر پہلے بہمن خرا کی پیٹھ پر ڈالی، پھر کتے کی جھول نکال کر سگا کو اڑائی۔ اب تو لوگوں نے مارے ہنسی کے پیٹ پکڑ لیے۔ بہمن سگا اور بہمن خرا نے جب اپنی درگت بنتی دیکھی تو انہوں نے خنجر نکال لیے اور چاہا کہ عمرو کو ہلاک کرے کہ طوق بن جبران نے ان سے خنجر چھین لیا اور اتنے گھونسے مارے کہ سب کھایا پیا باہر آ گیا۔ آخر خواجہ عبد المطلب نے چھڑایا اور اگلے روز انہیں مکے سے چلے جانے کی ہدایت کی۔ بہمن خرا اور بہمن سگا جب خواجہ عبد المطلب کے مکان سے نکلے تو عمرو پہلے ہی سے شریر لڑکوں کی ٹولی لیے راستے میں موجود تھا۔ انہوں نے بہمن خرا اور بہمن سگا پر گندے انڈوں، کیچڑ اور پتھروں کی بارش برسا دی اور اتنا تنگ کیا کہ وہ بد نصیب روتے ہوئے عمرو کے قدموں میں گر گئے۔ تب عمرو نے انہیں معاف کیا اور جانے کی اجازت دی۔ بعد ازاں امیر حمزہ نے نوشیروان کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں بادشاہ کا دوست اور جان نثار ہوں، میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر حشام سے آپ کا تخت اور تاج چھینا، جس کا انعام مجھے آپ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ آپ نے میری قوم اور شہر کو تہس نہس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دشمن نے آپ کے کان بھرے ہیں، آپ تو نوشیروان عادل کہلاتے ہیں، کیا یہی انصاف ہے؟ اس کے ساتھ ہی امیر حمزہ نے نوشیروان کا وہ نقلی خط بھی واپس بھیجا جو بختک وزیر نے لکھا تھا۔
بہمن سگا اور بہمن خرا نوشیروہ کے دربار میں پہنچے اور اپنی بے عزتی کی داستان سنائی۔ بادشاہ اپنے سفیروں کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے کانپ اٹھا اور بزرگ جمہر سے کہنے لگا، اے خواجہ، تم نے ان کی حالت دیکھی اور باتیں سنی؟ تم تو کہتے تھے کہ حمزہ میرا بڑا فرما بردار اور جان نثار ہے، لیکن اس کے یار عمروں نے مار مار کر میرے ایلچیوں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ شاید امیر حمزہ کو اپنی طاقت اور بہادری پر گھمنڈ ہے، میں بہت جلد اس کا یہ گھمنڈ توڑوں گا۔ بزرگ جمہر بے حد عقل مند اور ہوشیار تھا، سمجھ گیا ضرور کسی طرف سے اس شرارت ہوئی ہے، ورنہ حمزہ اور اس کا باپ ایسے آدمی نہیں ہیں۔ اس نے نوشیروہ سے کہا، حضور، میں خود حیران ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ حمزہ آپ کی شان میں ایسی بے ادبی ہرگز نہیں کر سکتا، وہ بڑا سعادت مند اور شریف نوجوان ہے۔ مکار بختک بھی ایک طرف کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ بادشاہ کے دل میں امیر حمزہ اور بزرگ جمہر کے خلاف نفرت کا بیج بونے میں کامیاب رہا، لیکن اس کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی دن امیر حمزہ کا بھیجا ہوا قاصد دربار میں پہنچ گیا اور اس نے دونوں خط بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ نوشیروہ نے ان خطوں کو ایک نظر دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ سب کارستانی بختک کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بختک کو پیش کیا جائے۔ بختک تھر تھر کانپتا ہوا بادشاہ کے سامنے آیا۔ نوشیروہ نے اس پر حقارت کی نظر ڈالی اور کہا، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارا اصل خط چھپایا اور اپنی طرف سے یہ جعلی خط بنا کر حمزہ کو بھیجا۔ اب بول، تجھے کیا سزا دی جائے؟ کوئی ایسی سزا اپنے لیے تجویز کر جس سے موت کی تکلیف تجھے زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ بختک روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا، مگر نوشیروہ نے اس کے سر پر ٹھوکر مار کر کہا کہ تجھ جیسے غداروں کی سزا یہی ہے کہ آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ یہ سن کر بزرگ جمہر آگے بڑھا اور نوشیروہ سے سفارش کر کے بختک کی جان بخشی کروائی۔ اسی وقت نوشیروہ نے ایک خط امیر حمزہ کے نام لکھا کہ یہ بدماشی بختک کی تھی جس نے ہمارا اصل خط بھیجنے کے بجائے تمہیں جعلی خط بھیجا۔ ہمیں تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، جس قدر جلد ہو سکے مدائن پہنچو۔ بادشاہ نے یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی بیٹی شہزادی مہر نگار کو دیا کہ بادشاہ کی مہر لگائے اور بزرگ جمہر کو دے دے۔ وہ اپنے بیٹے خواجہ بزرگ امید کے ہاتھ یہ خط امیر حمزہ کو بھیجے تاکہ اس مرتبہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بزرگ جمہر نے امیر حمزہ کی حفاظت کے لیے ایک طلسم بنایا۔ اس کی شکل ایک ہیبت ناک اژدہے کی تھی۔ اس اژدہے میں خوبی یہ تھی کہ جب ہوا اس کے پیٹ میں داخل ہو کر منہ کے راستے باہر نکلتی تو 3 مرتبہ امیر حمزہ، امیر حمزہ، امیر حمزہ کی آواز اس زور سے نکلتی کہ جنگل اور بیابان گونج اٹھتے اور زمین کانپنے لگتی۔ دشمن اگر اس آواز کو سنتا تو اس پر امیر حمزہ کا خوف چھا جاتا، اور دوست سنتا تو اس کے دل میں امیر حمزہ کی محبت پیدا ہوتی۔ خواجہ بزرگ جمہر نے جادو کے اس اژدہے کا نام طلسم اژدہا پیکر رکھا۔ اس کے بعد اس نے عمروں کے لیے بھی چند عجیب و غریب طلسماتی چیزیں تیار کی اور انہیں استعمال کرنے کے لیے طریقے بھی اپنے بیٹے بزرگ امید کو بتائے اور کہا کہ عمروں کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ یہ سب سامان لے کر بزرگ امید مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایک دن عمروں کا جی چاہا کہ شہر سے باہر نکلے اور سیر و تفریح کرے۔ وہ کسی کو ساتھ لیے بغیر شہر سے نکلا اور دوڑتا دوڑتا صحرا کی طرف چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ایک شخص آ رہا ہے۔ عمروں اس کے نزدیک پہنچا اور پوچھنے لگا، کیوں صاحب، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ گھوڑ سوار عمروں کو دیکھ کر خوب ہنسا، پھر بولا، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر کر عمروں کو گلے سے لگا لیا۔ بیچارہ عمروں حیران و پریشان کہ نہ جانے کون ہے، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ آخر اجنبی نے بتایا، ڈر مت، میں تمہارا دوست ہوں، بزرگ جمہر کا بیٹا، میرا نام بزرگ امید ہے۔ نوشیروہ کا خط امیر حمزہ کے نام لایا ہوں اور والد صاحب نے تم دونوں کے لیے تحفے بھی بھیجے ہیں۔ عمروں یہ سن کر خوش ہوا، لیکن منہ بنا کر کہنے لگا، آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کیجیے
اور خواجہ بزرگ جمہر نے جو چیزیں میرے لیے بھیجی ہیں فوراً میرے حوالے کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو دے بیٹھے۔ بزرگ امید نے کہا، اچھا بھائی اچھا، تم بھی یاد کرو گے۔ یہ کہہ کر ایک بگچی میں سے ایک خوبصورت اور رنگ برنگ کا لباس نکالا۔ کہو پسند آیا؟ بزرگ امید نے پوچھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے کپڑے میرے سامنے اتار کر یہ لباس پہنو، اس میں بے شمار خوبیاں ہیں جو بعد میں بتاؤں گا۔ عمروں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے اتارے۔ بزرگ امید نے یہ کپڑے سمیٹ کر اپنے تھیلے میں بھرے، گھوڑے پر سوار ہوا اور عمروں سے کہا، لو بھائی ہم جاتے ہیں، پھر ملیں گے۔ بیچارہ عمروں بالکل ننگا شرم سے منہ چھپائے کھڑا تھا۔ بزرگ امید کی یہ بات سنی تو سخت گھبرایا، دوڑ کر ان کی گھوڑے کی بانگ پکڑ لی اور کہا، صاحب یہ اچھا مذاق ہے، لائے میرے کپڑے واپس کیجیے، مجھے آپ کے یہ تحفے نہیں چاہیے۔ بزرگ امید نے کہا لگایا اور کہنے لگا، برے پھنسے استاد، بولو اب مجھے کیا دو گے؟ بہت ہوشیار اور چلاک بنتے تھے نا؟ جناب میری توبہ، عمروں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس فن میں آپ کا شاگرد اور آپ میرے استاد، کان پکڑتا ہوں، میرا قصور معاف کیجیے۔ بزرگ امید کو عمروں پر ترس آیا اور زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک خوشنما لباس اسے پہنایا، بھیس بدلنے کی بہت سی ترکیبیں بتائیں، اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب طلسمی چادر بھی اس کو دی۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ جس کو چاہو باندھ لو۔ پھر ایک ڈیبیا نکالی، اس میں خوشبودار روئی بھری تھی۔ اس روئی میں یہ خاصیت تھی کہ پانی میں بھگو کر یہ پانی جسے پلا دے وہ فوراً بے ہوش ہو جائے۔ عمروں یہ تحفے لے کر بے حد خوش ہوا، بزرگ امید کو سلام بھی نہ کیا اور دوڑتا ہوا امیر حمزہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اسے ایسا شاندار لباس پہنے دیکھا تو حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کپڑے کس سے چھینے ہیں؟ مجھے تم نے کوئی اچکا یا کوئی اٹھائی گرا سمجھا ہے؟ عمروں نے اکڑ کر کہا، نوشیروان کے بڑے لڑکے شہزادہ ہرمز نے اپنے پاس بلایا ہے اور بھاری تنخواہ پر نوکر رکھ لیا ہے۔ اب میں مدائن جاتا ہوں، تم سے رخصت ہونے آیا ہوں، کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، میں نے ہمیشہ تجھے اپنا بھائی سمجھا اور تو نے یہ انعام دیا؟ مجھے چھوڑ کر شہزادہ ہرمز کی نوکری کرنے مدائن جاتا ہے؟ میں تجھے دگنی تنخواہ دینے کو تیار ہوں۔ امیر حمزہ کو روتے دیکھ کر عمروں بے چین ہوا، بولا، بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا اور تم سچ سمجھے؟ روئے زمین کے خزانے بھی میرے سامنے ڈھیر کر دیے تو تمہاری دوستی نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر بزرگ امید کے آنے اور تحفے لانے کا قصہ سنایا۔ اب تو امیر حمزہ بھی خوش ہوئے۔ اتنے میں بزرگ امید وہاں آن پہنچا۔ اس نے بزرگ جمہر کا خط اور طلسم اژدہا پھینک کر امیر حمزہ کے حوالے کیا اور مبارکباد پیش کی۔ امیر حمزہ نے بزرگ جمہر کا خط پڑھا تو اصل حال معلوم ہوا۔ چند روز بعد سفر کی تیاری کی اور اپنی فوج کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ عادی پہلوان کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دیا، وہ سب سے آگے تھا۔ راستے میں امیر حمزہ کو ایک گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑا۔ یہاں دن کو بھی رات کا سا سما تھا۔ درخت آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہزار ہا قسم کے پرندے اور درندے اس جنگل میں رہتے تھے اور ڈر کے مارے کوئی اس میں نہ جاتا تھا۔ عادی پہلوان نے امیر حمزہ کو بتایا کہ اس جنگل میں بہت عرصے سے ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ یہ شیر اب تک کئی 100 آدمیوں کو چیر پھاڑ کر ہڑپ کر چکا ہے اور کسی طرح قابو میں نہیں آتا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے، اب ہم اس شیر کو مارے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ اگر یہ درندہ اسی طرح آدمیوں کو کھاتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ یہاں آدمیوں کا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ 2 آدمی روتے اور چیختے چلاتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے آدم خور شیر ان کے ایک ساتھی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب تو امیر حمزہ کو سخت غصہ آیا۔ اسی وقت گھوڑے سے اترے اور پیغمبروں کے ہتھیار لگا کر آئے۔ عادی پہلوان کو حکم دیا کہ تم لشکر کو دوسرے راستے سے مدائن کی طرف لے جاؤ، ہم اس شیر کو مار کر آتے ہیں۔
جب انہوں نے شیر کی تلاش میں جنگل کے اندر جانے کا ارادہ کیا تو عمروں نے کہا، اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے آج تک شیر ہی نہیں دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے۔ امیر حمزہ عمروں کی یہ بات سن کر ہنسے اور اسے بھی ساتھ لے لیا۔ یہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے جنگل کے ایسے حصے میں پہنچے جہاں ایک ندی بہتی تھی۔ اس ندی کے کنارے شیر کے پنجوں کے تازہ نشان اور خون کے دھبے دکھائی دیے۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے اندر انسانی لاش کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ شیر نے جی بھر کر پیٹ بھرا تھا اور بچی کچی ہڈیاں، کھوپڑی اور آنتیں چھوڑ گیا تھا۔ انسانی کھوپڑی دیکھ کر ڈر کے مارے عمروں کی گھکی بند گئی۔ اتنے میں کچھ فاصلے سے شیر کی گرج سنائی دی۔ وہ خوب پیٹ بھرنے کے بعد جھاڑیوں کے اندر بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ امیر حمزہ اور عمروں نے اس کے آرام میں خلل ڈالا تو وہ ناراض ہو کر گھرایا اور پھر گرجتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں تاروں کی مانند چمک رہی تھیں اور کھلے ہوئے بھیانک جبڑے پر خون لگا ہوا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی عمروں امیر حمزہ کو وہیں چھوڑ کر ایک درخت پر جا چڑھا اور چلایا، بھائی حمزہ، تم بھی اپنی جان بچاؤ، بھاگو اور کسی درخت پر چڑھ جاؤ۔ لیکن انہوں نے عمروں کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی جگہ جمے کھڑے رہے۔ انہوں نے اتنا بڑا اور ایسا طاقتور شیر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شیر نے فوراً حملہ نہیں کیا، شاید اس لیے کہ وہ بھوکا نہ تھا، بس اپنی جگہ کھڑا دم ہلاتا رہا۔ ایک دو مرتبہ اس نے ایسی آواز بھی حلق سے نکالی جیسے ڈکار لے رہا ہو، پھر اگلے پنجوں سے مٹی کریدنے لگا۔ لیکن اس کی نظریں ابھی تک امیر حمزہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں امیر حمزہ کا گھوڑا ہنہنایا اور اچھلنے لگا۔ عمروں کا گھوڑا اپنے مالک کی طرح پہلے ہی ڈر کر نہ جانے کدھر بھاگ گیا تھا۔ یکایک شیر نے ایک ہولناک دہاڑ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور دایاں پنجہ گھوڑے کو مارا، مگر امیر حمزہ کا گھوڑا بڑا ہوشیار تھا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور شیر اپنے ہی زور میں لڑکتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ اب تو اس کی غصے کی انتہا نہ رہی، مٹی میں لوٹ پٹ ہو کر اٹھا اور دوبارہ حملہ کیا۔ امیر حمزہ نے میان سے تلوار نکال لی اور جوں ہی شیر قریب آیا، تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا دایاں ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ تڑپ کر پرے ہٹا۔ اب وہ خون میں بری طرح لت پت ہو چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، پھر اٹھا اور ایسی چھلانگ لگائی کہ امیر حمزہ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمروں کے ہوش اڑ گئے۔ دل میں کہا کہ اب اس آدم خور سے امیر حمزہ کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر مر گیا تو میرا جینا بیکار ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ درخت سے نیچے کود گیا۔ ایک لمحے کے لیے شیر کی توجہ عمروں کی طرف ہوئی اور اس نے گردن گھما کر کودنے والے کو دیکھا۔ بس اتنا ہی موقع کافی تھا۔ امیر حمزہ نے زمین پر لیٹے لیٹے ہی اس زور سے تلوار ماری کہ وہ اس کا پیٹ چیرتی ہوئی گردن تک نکل گئی۔ شیر کے حلق سے آخری چیخ نکلی اور تھوڑی دیر تڑپتے کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ عمروں نے لشکر میں جا کر چند آدمی جنگل میں بھیجے جو شیر کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ عمروں نے شیر کی کھال میں بھوس بھرا اور پھر اس نکلی شیر کو ایک بڑی سی گاڑی پر بٹھا کر یہ لشکر مدائن کی طرف چل پڑا۔ اب ادھر کا قصہ سنو۔ صبح منہ اندھیرے مدائن شہر کا بڑا دروازہ کھلا اور مزدور کام کاج کرنے کے ارادے سے باہر نکلے۔ ان میں لکڑہارے بھی تھے اور گھسیارے بھی۔ جب یہ لوگ شہر سے باہر جنگل کے نزدیک پہنچے تو ایک شخص کی نظر ایک اونچے سے ٹیلے پر پڑی اور وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگ اٹھا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر دوسرے لوگ حیران ہوئے، مگر تھوڑی دیر بعد ان کی حالت بھی وہی ہوئی جو ان کے ساتھی کی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیلے کے اوپر ہیبت ناک شکل کا ایک طاقتور شیر بیٹھا ہے۔ یہ بیچارے چیختے چلاتے شہر پہنچے اور ادھم مچا دیا کہ جنگل میں رہنے والا آدم خور اب شہر کے قریب آن پہنچا ہے اور ٹیلے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اس خبر سے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ فوراً شہر کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ہزاروں آدمی آدم خور شیر کو دیکھنے کے لیے قلعے کی فصیلوں پر چڑھ گئے۔ نوشیروان کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی۔ وہ فوراً محل کے برج پر گیا۔ حضور جمہر اور بختک بھی اس کے ساتھ تھے۔
انہوں نے دیکھا کہ واقعی ایک شیر ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ اتنے میں مقبل وفادار بھی آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور اجازت ہو تو میں اسے قریب سے جا کر دیکھوں؟ ہاں ضرور جاؤ، اور اپنے ساتھ 50-60 سپاہیوں کو بھی لے جانا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس موذی کو تم جلد سے جلد ٹھکانے لگا دو تاکہ لوگوں کا خوف دور ہو۔ بادشاہ نے کہا۔ مقبل وفادار اسی وقت سواروں کا ایک دستہ لے کر شہر سے باہر نکلا اور ٹیلے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا شیر بالکل حرکت نہیں کرتا، چپ چاپ بیٹھا ہے۔ اب تو مقبل کے ذہن میں شک پیدا ہوا۔ سواروں کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دے کر اکیلے ٹیلے کے نزدیک گیا۔ چند لمحے بعد ساری حقیقت اسے معلوم ہو گئی۔ مردہ شیر کی کھال کے اندر گھاس بھری ہوئی تھی۔ سوچنے لگا یہ حرکت کس نے کی؟ یکا یک خیال آیا کہ امیر حمزہ مدائن کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ انہی نے اس آدم خور کو جنگل میں مارا ہوگا اور یہ شرارت عمروں کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچتے ہی مقبل بے اختیار ہنسا اور سیدھا نوشیروان کے پاس آیا۔ بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو حیران ہوا اور عمروں کی اس عیاری کی داد دی۔ فوراً حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے، خوشی کے شادیانے بجائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے تمام وزیروں، امیروں اور سرداروں کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کے استقبال کے لیے مدائن سے باہر جائیں اور انہیں عزت کے ساتھ شہر میں لائیں۔ مقبل وفادار نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے بھی امیر حمزہ کے استقبال کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ مقبل گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے نکلا۔ دوسرے لوگ بہت پیچھے تھے۔ مقبل چاہتا تھا کہ سب سے پہلے امیر حمزہ کے پاس پہنچے۔ ایک جگہ پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ عمرو دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ مقبل نے اسے آواز دی۔ عمرو اپنے پرانے دوست کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا، فوراً اس کی طرف آیا۔ اس کا خیال تھا کہ مقبل گھوڑے سے اتر کر گلے سے لپٹ جائے گا، لیکن مقبل امیر حمزہ کو دیکھنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ اس نے عمرو سے سلام دعا بھی نہ کی، بس اتنا کہا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ امیر حمزہ اور ان کا لشکر کہاں ہے؟ عمرو کو یہ بات بہت بری لگی۔ غصے سے لال پیلا ہو کر کہنے لگا، اے غلام زادے، تیرے ہوش بھی ٹھکانے ہیں؟ تجھے تو امیر حمزہ نے بادشاہ کے حضور میں رہنے کا حکم دیا تھا، تو نے ان کا حکم کیوں نہ مانا؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقبل نے بھی ناراض ہو کر کہا، جلد بتا کہ امیر حمزہ کہاں ہیں؟ میں بادشاہ کی طرف سے ان کے استقبال کو آیا ہوں۔ اب تو عمروں کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر اس زور سے مارا کہ مقبل کی پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ مقبل نے گھوڑے سے اتر کر عمروں کو پکڑنے کا ارادہ کیا، مگر عمروں تو چھلاوا تھا، کہاں ہاتھ آتا۔ آخر مقبل اسی طرح روتا پیٹتا امیر حمزہ کی تلاش میں چلا۔ 2-3 میل دور گیا تھا کہ ایک لشکر آتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد مقبل امیر حمزہ کے سامنے کھڑا تھا۔ حمزہ نے اپنے دوست کو گلے سے لگایا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور بولے، بھائی جلدی بتاؤ کس نے تمہیں زخمی کیا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ جناب یہ سب عمروں کی کارستانی ہے۔ یہ کہہ کر مقبل نے سارا قصہ سنایا۔ امیر حمزہ نے کہا لگایا اور کہا، اچھا آنے دو اس کو، اس سے پوچھوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عمرو بھی آن پہنچا۔ مقبل کو دیکھ کر زور سے ہنسا اور امیر حمزہ سے کہنے لگا، بادشاہ کے پاس رہ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا۔ ذرا پوچھئے تو اس سے کہ میں اس کا نوکر ہوں، غلام ہوں، اس نے مجھ پر حکم کیوں چلایا؟ مجھ سے ملنے کے لیے گھوڑے سے بھی نہ نیچے اترا، نہ سلام دعا۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ خدا کم ظرف کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے۔ امیر حمزہ نے بڑی مشکل سے مقبل اور عمروں کی صلح کرائی اور دونوں کو سمجھایا کہ ایسی باتیں دوستوں کو زیب نہیں دیتی۔ مقبل نے عمروں سے اپنے قصور کی معافی مانگی اور دونوں گلے مل گئے۔ اس کے بعد مقبل نے امیر حمزہ سے کہا کہ بادشاہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اس نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے تمام وزیروں، امیروں اور فوجی سرداروں کو روانہ کیا ہے۔ نوشیروان کے بھیجے ہوئے تمام آدمی امیر حمزہ کے لشکر میں آئے اور سب نے جھک جھک کر سلام کیا۔ ادھر خواجہ بزرگ جمہر نے نوشیروان کو سمجھایا کہ مکے کے رئیس کا بہادر بیٹا آپ کی ملاقات کو آ رہا ہے، بہتر یہ ہے
کہ حضور بھی شہر سے باہر تشریف لے جا کر اس کا استقبال کریں۔ یوں بھی حمزہ نے بڑا کارنامہ دکھایا ہے۔ اس نے حشام ڈاکو کو مار کر اس سے آپ کا تاج اور تخت چھینا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مدائن کے بے شمار بے گناہ آدمیوں کو حشام کی قید سے چھڑایا۔ اسے امید ہوگی کہ آپ بھی قلعے سے چند قدم باہر جا کر اسے اپنے شہر کے اندر لے جائیں گے۔ نوشیروان اسی وقت اپنے ہاتھی پر سوار ہوا اور بڑی شان و شوکت سے امیر حمزہ کے لشکر کی جانب چلا۔ شہر کے لوگوں نے بھی اپنی جانب سے بڑی تیاریاں کی۔ بچے اور جوان گاتے بجاتے اور ناچتے پھر رہے تھے۔ عورتوں کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں تھیں۔ جا بجا ڈھول تاشے اور باجے بج رہے تھے۔ مدائن سے 3 میل کے فاصلے پر نوشیروان اور امیر حمزہ کی ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عرب نوجوان جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہے، سیاہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کے جسم پر بڑا خوبصورت لباس ہے۔ نوشیروان ہاتھی سے اترا۔ ادھر امیر حمزہ نے بھی بادشاہ کو پہچان لیا۔ جلدی سے گھوڑے سے اترے اور نوشیروان کا بھاری تخت جو 15 آدمی بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے اکیلے ہی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور آگے بڑھے۔ اصل میں وہ نوشیروان پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں طاقت میں کسی طرح بھی ایران کے مشہور پہلوان رستم سے کم نہیں ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ رستم نے بھی بادشاہ کا تخت سر پر اٹھایا تھا اور اس کی اس کارنامے کی دھوم مچی تھی۔ اب دوسری مرتبہ وہی تخت امیر حمزہ نے اٹھایا تو نوشیروان ان کی قوت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امیر حمزہ بادشاہ کا تخت اٹھا کر 40 قدم چلے۔ اتنے میں نوشیروان نے اپنے پہلوانوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بڑے ادب سے تخت امیر حمزہ کے سر سے اٹھایا اور زمین پر رکھ دیا۔ اب نوشیروان اپنے ہاتھی سے اترا اور آگے بڑھ کر امیر حمزہ کو گلے سے لگا لیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور دعائیں دیں۔ اپنے بیٹوں شہزادہ ہرمز اور فراموز سے ملاقات کرائی۔ امیر حمزہ نے سب سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد باری باری اپنے ساتھیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور منظر شاہ یمنی، نعمان بن منظر، توق بن جبران آدھی کرب بادشاہ کو سلام کر چکے تو امیر حمزہ نے عمروں کو آگے بڑھا دیا۔ نوشیروان نے عمروں کو دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عمروں نے ہاتھ کو بوسہ دیا اور چپکے سے بادشاہ کی ایک قیمتی انگوٹھی اتار لی اور موقع پا کر بختک کے کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ بادشاہ نے امیر حمزہ کو اپنے ساتھ ہاتھی پر بٹھا لیا اور مدائن کی طرف واپس ہوا۔